میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ آئے روز گھر آ جاتی اور اماں سے جھگڑا کرنے لگتی کہ مجھے جائیداد میں میرا حصہ دو، جبکہ ابا نے شادی کے موقع پر اسے حصہ دے دیا تھا۔ جب وہ اماں سے بدتمیزی پر اتر آئی تو میں نے اماں سے کہا کہ اسے میرا حصہ دے کر دفع کرو، اور وہ میرا بھی حصہ لے کر شوہر سمیت سعودیہ چلی گئی۔ اور کچھ دنوں بعد اماں کو فون کر کے بولی مجھے معاف کر دو اور میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتی ہوں، اور اماں وہاں چلی گئی۔ کافی مہینے گزر گئے، اماں کی کوئی خبر نہ آئی۔ تو میں وزٹ ویزا لے کر سعودیہ پہنچا تو میری روح کانپ گئی وہاں اماں کے ساتھ۔ رقیہ تجھے کتنی بار سمجھاؤں، نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا مجھے اماں جی کی آواز آئی۔ مجھے پتا تھا کہ یاسمین پھر سے اماں کا دماغ کھانے کے لیے آئی ہوگی۔ کہنے لگی رہنے بھی دو اماں، مجھے پتا ہے ابھی تک تمہارے پاس 5 تولے زیور موجود ہے، سونے کے کڑے ہیں، کانوں میں جھمکے ہیں، اور الماری میں بھی چین لاکٹ پڑا ہوا ہے۔ میری والدہ میری بہن سے کہنے لگی وہ میں نے اپنی بڑی پوتی کے لیے رکھے ہیں، تجھے میں نے 10 تولے زیور چڑھایا تھا، اور قاسم کی بیوی کو تو نے زیور ہی نہیں چڑھانے دیا۔ بڑی مشکل سے 1 تولہ اسے میں دے پائی تھی، کیونکہ یہ تیری ضد تھی، اس لیے قاسم کی بڑی بیٹی کے لیے میں نے یہ سب سنبھال کے رکھا ہے۔ تجھے میں نے بہت کچھ دیا ہے، اپنا حصہ تب نے لے لیا تھا۔ اماں جی شروع سے تمہیں صرف اپنا بیٹا، اپنی بہو اور اپنی پوتی اور پوتا نظر آتے ہیں، آگے ایک ہی تو بیٹی ہوں میں تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹسوے بہانے شروع کیے تھے۔ نائلہ میرے پاس آئی، میرے ہاتھ سے شاپر پکڑے۔ موڈ تو اس کا بھی خراب تھا، کیونکہ آئے روز یاسمین اماں سے کبھی کچھ لے جاتی تو کبھی کچھ لے جاتی۔ اماں لاکھ منع کرتی، جھگڑا کرتی، لیکن جس چیز پر اس کی نظر ہوتی جب تک وہ لے کر نہیں جاتی تھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ نائلہ کہنے لگی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اماں سے ذرا سلام کر کے آ جاؤں، تم کھانا لگاؤ۔ جب میں اماں جی کے پاس آیا یاسمین ان کے گھٹنے دبا رہی تھی، ساتھ ساتھ زیور کی فرمائش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی یاسمین کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا کیسی ہو یاسمین، گھر میں سب خیریت؟ انور بھائی کو بھی ساتھ لے آنا تھا۔ کہنے لگی رہنے بھی دو، تمہاری بیوی کو 4 چیزیں کیا زیادہ پکانی پڑ جاتی ہیں، اس کا منہ بن جاتا ہے، اور تمہیں پتا ہے انور کے کتنے نخرے ہیں۔ اپنے دونوں آبرو چڑھا کر اس نے کہا تھا، اسے تو ٹیبل پر جب تک 4 چیزیں نظر نہ آئیں وہ مہمان نوازی کو مہمان نوازی ہی نہیں سمجھتا۔ میں تو بھیا جو رکھو صبر شکر کر کے کھا لیتی ہوں۔ میرے میاں کو اگر بلانے کا ارادہ ہو تو پہلے سے خود فون کرنا۔ جمائی اور بہنوئی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، یہ تھوڑی میرا میاں بن بلائے منہ اٹھا کے یہاں آ جائے گا۔ وہ تو یوں بات کرتی تھی جیسے میں نے کبھی ان کی خاطر تواضع میں کمی چھوڑی ہو۔ جیسی یاسمین تھی اسے کئی زیادہ بڑھ کر اس کا شوہر انور تھا۔ میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میری والدہ کہنے لگی جیتے رہو خوش رہو۔ میں نے کہا اماں جان میں آپ کی دوائیاں بھی لے آیا ہوں اور پھل بھی لے کر آیا ہوں، باقاعدگی سے کھانا ہے آپ نے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ میری ماں تو اتنی سی بات پر مجھ پر نہال ہونے لگتی تھی۔ یوں بھی میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا تھا، اور نائلہ بھی ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کرتی تھی۔ پھر میری والدہ کا شمار بھی ان عورتوں میں نہیں ہوتا تھا جو بہو کی خدمت کو فراموش کر دیں۔ ہمارا گھر جنت کا گہوارہ تھا، مگر اگر کسی کو مسئلہ تھا تو وہ تھی یاسمین۔ اس نے شادی انور صاحب سے اپنی مرضی سے کی تھی، جو عمر میں اس سے 15 سال بڑے تھے، لیکن بڑا گھر تھا، گاڑی تھی۔ حالانکہ میری والدہ کا ارادہ یاسمین کی شادی اتنی بڑی عمر کے شخص سے کرنے کا نہیں تھا، لیکن یاسمین کو بڑے گھر کی اور گاڑی کی خواہش تھی، اس لیے اس نے یہ شادی کی تھی، اور شادی سے پہلے جہیز بھی اس نے ایک سے بڑھ کر ایک لیا تھا کہ بڑے گھر جا رہی ہوں، کہیں میری نندے یہ نہ سنائے کہ میں غریب گھر سے آئی ہوں۔ ان دنوں میں بے حد پریشان تھا، کیونکہ اس کی شادی کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ ہر چیز اسے برانڈڈ چاہیے تھی اور میں نے لے کر دی، لیکن شادی سے 1 مہینہ پہلے کہنے لگی قاسم بھائی اس گھر میں جو حصہ میرا بنتا ہے مجھے دے دو۔ یہ سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ اماں کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارے بھائی وہ کہیں جا رہا ہے یا تم کہیں جا رہی ہو؟ ابھی میں بھی زندہ ہوں اور تجھے حصے چاہیے؟ کہنے لگی مجھے حصہ چاہیے اور میں لے کر ہی جاؤں گی۔ میں نے کہا اماں آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔
گھر کی قیمت بھی اسی نے لگوائی تھی اور اس وقت گھر کی قیمت جو تھی اس سے بڑھ کر لگوائی تھی۔ میں تب بھی چپ ہو گیا کہ بہن ہے، اگر زیادہ پیسے لے بھی گئی تو کوئی بات نہیں، بہن کے گھر ہی جائیں گے۔ میں نے نائلہ کا سارا زیور بیچ دیا، اپنی گاڑی بیچ دی اور یاسمین کو اس کا حصہ دے دیا۔ حالانکہ میرے بچے بہت روئے تھے، کیونکہ کبھی کبھی میں بچوں کو گاڑی میں لے کر چلا جاتا تھا، اماں کو بھی ساتھ لے جاتا تھا، گھوم پھر کر آ جاتے تھے۔ مجال ہے کہ نائلہ نے ماتھے پر بل بھی ڈالے ہوں۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ پر مشکل وقت آیا ہے، میں ساتھ نہیں دوں گی تو اور کون دے گا۔ بہرحال بڑی عزت سے میں نے اپنی بہن کی رخصتی کی تھی، لیکن شادی کے بعد جب وہ آئی، اس کی بڑی دعوت کی، اس کے شوہر کو اسے اس کے ساتھ سسر کو بھی جوڑے دیے، مگر پھر بھی اس کا منہ بنا ہوا تھا کہ میں نے کسی شاندار ہوٹل میں اس کی دعوت کیوں نہیں کی۔ اس کے بعد جب بھی وہ اماں کے پاس آتی، کبھی کہتی کہ اماں وہ آپ کے پاس جو نئی بیڈ شیٹ ہے وہ مجھے دے دیں۔ بھائی نے مجھے شادی پہ بس 20 بیڈ شیٹیں لگائی تھیں، میری دیورانی اپنے جہیز میں پوری 40 بیڈ شیٹ لائی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں کم نہیں دیا، بس بھی کر دو۔ بہن کے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بھی سارا خرچہ میں نے اٹھایا، ہوٹل میں دعوت بھی کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے کبھی بھی اپنی بہن کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی تھی۔ ہر وقت اس کو مجھ پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہی رہتا تھا۔ کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، یا مجال ہے کبھی ہمارے گھر آتے ہوئے کبھی 100 روپے کا پھل بھی لائی ہو۔ خالی ہاتھ آتی تھی، جب یہاں سے جاتی تھی تو ڈھیروں سامان لے کر جاتی تھی۔ کبھی میری بیوی سے کہتی یہ تمہاری لپسٹک میں لے کر جا رہی ہوں۔ بھائی تو بڑا چھپا رستم نکلا، ہمیں تو کبھی نہیں لا کر دی، بس کہتی تھی اور چیزیں اٹھا کر لے جاتی تھی۔ نائلہ نے بھی کبھی نہیں روکا ٹوکا، کیونکہ میں ہی اسے سمجھا دیتا تھا کہ یہ جو لیتی ہے لینے دو، اللہ ہمیں اور دے دے گا، اور ایسا تھا بھی۔ گاڑی بیچے ہوئے بھی 2 سال ہوئے تھے کہ میں نے نئی گاڑی خرید لی۔ بجائے خوش ہونے کے یاسمین کا تو جیسے منہ بن گیا۔ میری والدہ سے کہنے لگی بھائی کے پاس بڑے نوٹ آئے ہیں، اماں بھائی سے کہیں مجھے بھی گاڑی لے کر دے دے، سسرال میں میری عزت بڑھ جائے گی تو آپ لوگوں کی بھی عزت بڑھے گی۔ میری والدہ کہنے لگی تمہارا منہ بہت کھل گیا ہے، ارے کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ انور کے پاس اس سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے، ڈرائیور کے ساتھ تو آتی جاتی ہو، اگر تیرے بھائی نے چھوٹی موٹی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی ہے تو تجھ سے برداشت نہیں ہے۔ یاسمین کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے آپ میری سگی ماں ہے ہی نہیں، آپ صرف بھائی کی ماں ہیں۔ ارے ماں ایسی ہوتی ہیں، مائیں تو اپنے بیٹیوں کی ہر بات پر سر جھکاتی ہیں، اپنے بیٹوں سے بیٹیوں کے لیے ہر بات منواتی ہیں، اور ایک آپ ہیں۔ اماں سچ بتائیں، کیا میں واقعی آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں؟ میری ماں اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگی۔ میری پھوٹی قسمت جو ایسی نالائق بیٹی مجھے مل گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری آنکھوں میں اتنی لالچ کیوں ہے یاسمین؟ میری والدہ کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ اماں آپ کو بس یہی نظر آتا ہے۔ میں اماں کے لیے کھانا اور یاسمین کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ اماں کے کمرے میں جا رہا تھا، یہ بات سن کر برا تو مجھے بھی لگا، بجائے میری خوشی میں خوش ہونے کے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ گاڑی میں نے سیکنڈ ہینڈ لی تھی اور چھوٹی سی لی تھی، کیونکہ اماں کو اکثر ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا تھا اور وہ ہاسپٹل گھر سے بہت دور تھا۔ پھر گھر کے 100 کام ہوتے تھے جو گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتے تھے۔ بہرحال میں نے یاسمین کو مٹھائی کا ڈبہ دیا تو اس نے غصے سے پکڑ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ کہنے لگی یہ اچھی مبارک بات ہے، یہ خیال نہیں آیا کہ بہن بڑے سسرال میں گئی ہے، اس کی بھی عزت کا پاس رکھ لوں۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہاری عزت کو؟ کہنے لگی اپنے لیے گاڑی لینے کا فوراً سے خیال آ گیا، بہن کے لیے تو کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا میں نے کب تمہارے ساتھ کس چیز کی کمی کی ہے؟ لیکن گاڑی میں نے اپنی ضرورت کے لیے لی ہے، اور تمہارے پاس تو 40-50 لاکھ کی گاڑی ہے، ڈرائیور الگ ہے، اور تمہیں میری یہ 10 لاکھ کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی بھی دکھ رہی ہے۔ کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا قاسم بھائی آپ یہی کہیں گے، اب میری گاڑی کی قیمتیں مجھے جتائیں گے آپ؟ میری نہیں ہے، وہ میرے سسرال والوں کی ہے، مجھے پتا ہے یہاں بھیجتے ہیں تو کتنے ناک منہ چڑھاتے ہیں، کتنے نخرے ان کے اٹھانے پڑتے ہیں، مجھے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، میں خون کے آنسو روتی ہوں، لیکن میرے آنسو کسی کو نظر نہیں آئے، آج تک نہ میری ماں کو نہ آپ کو۔ میں ویسے بھی اس کی بحث سن سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے جیب سے گاڑی کی چابی نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔
میں نے کہا جاتے ہوئے لے جانا۔ میری والدہ اس پر غصہ کرنے لگیں، یاسمین تمہیں شرم نہیں آتی؟ چابی واپس کرو بھائی کو۔ میں نے کہا نہیں اماں رہنے دیں، میں پھر لے لوں گا، اس کی سسرال میں عزت بننی بہت ضروری ہے۔ اس بار نائلہ کا بھی موڈ خراب ہوا تھا اور میرے بچے بھی رو رہے تھے۔ بابا آپ نے یہ کیوں کیا؟ پھپھو کے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، ہماری چھوٹی سی گاڑی بھی ہماری پھپھو سے برداشت نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو لے دوں گا۔ نائلہ کہنے لگی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی کھلونے کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا اللہ پاک ہے نا، جس نے یہ دلوائی تھی وہ بھی نئی بھی دلوا دے گا۔ کہنے لگی سالوں کی محنت کے بعد جا کر گاڑی ملی تھی، آپ بھی ذرا سی بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا میری ماں کی جان کھاتی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابھی بھی یاسمین اور اماں کی بحث کی آوازیں آ رہی تھیں جو کہہ رہی تھی تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیا نہیں پورا کرتا وہ تمہارا؟ تمہاری شادی کو 5 سال ہو گئے، ان 5 سالوں میں تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی کے گھر 1 کلو سیب ہی لے کر جاؤں۔ آتی ہو چیزیں اٹھاتی ہو اور لے جاتی ہو۔ وہ تو شکر کرو نائلہ کی عادت اچھی ہے، تبھی اس نے تمہیں کچھ کہا نہیں، کوئی تمہاری جیسی ہوتی تو تمہیں پتا چلتا کہ بھابیاں ہوتی کیسی ہیں۔ یاسمین کہنے لگی اماں بس بھی کر دیں، شروع نہ ہو جایا کریں، میں تو کل ہی ڈرائیونگ سینٹر میں جا کر داخلہ لوں گی، گاڑی سیکھوں گی اور گاڑی چلا کر آیا کروں گی، میرے سسرال والے تو جل کر خاک ہو جائیں گے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ یوں تو تمہارا کبھی پیٹ بھرے گا نہیں، نہ تمہارا ان امیر سسرال والوں کا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اندر اتنی اور پیسوں کی ہرس ہے۔ تمہارا بھائی کم پر بھی شکر کرتا ہے، اس لیے اللہ اسے دے دیتا ہے۔ کہنے لگی بس رہنے بھی دیں، ایک گاڑی کیا اس نے دے دی، آپ نے تو مجھے ذلیل ہی کر کے رکھ دیا ہے، میں بھی تو اس کی ایک ہی بہن ہوں، سوچیں 4 ہوتی تو پھر کیا کرتا؟ میری والدہ کہنے لگی تو 1 ہی 10 کے برابر ہے۔ میری والدہ نے یاسمین سے کہا کہ اب منہ اٹھا کر تیسرے دن میرے گھر نہ آیا کر، اس بات پر کیا تیرے سسرال والے تجھے کچھ نہیں کہتے؟ چل جا یہاں سے، مہینوں بعد آیا کر۔ میری والدہ کا شاید دل یاسمین کی طرف سے بہت دکھا تھا، اس کے 2 بیٹے ہوئے، اللہ نے مجھے 1 بیٹا 1 بیٹی دی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، جب بھی آتی تھی کچھ نہ کچھ مانگ کر زبردستی لے کر جاتی تھی۔ میری والدہ کے دل میں بیٹی کی محبت جیسے ختم ہو گئی تھی، جب وہ آتی تو اکثر بہانہ بناتی، نائلہ یاسمین سے کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کمرے میں نہ آئے، اور تو بھی کچھ عقل کے ناخن لے، ہر فرمائش نہ پوری کرنے بیٹھ جایا کر۔ دوسری گاڑی لینے میں مجھے 3 سال لگے تھے، لیکن پھر بھی میری بہن خوش نہیں ہوئی تھی، کہتی تھی یہ گاڑی زیادہ اچھی ہے، جو مجھے دی وہ تو کسی کام کی نہیں ہے، آئے روز پیسے لگتے رہتے ہیں۔ میں نے اس بار اس کی باتیں سنی ہی نہیں، اپنے کان لپیٹ لینا زیادہ بہتر تھا۔ میرے اپنے بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بڑھ رہی تھیں، جب بھی انور بھائی گھر پر آتے کئی چیزیں مجھے بازار سے لانی پڑتیں، 10 چیزیں ان کے سامنے رکھنی پڑتیں، پھر بھی ان کا منہ کا زاویہ ایک جیسا ہی رہتا تھا، ماتھے پر بل رہتے تھے جو کبھی سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کہتے کہ گھر کی مرمت ہی کروا لو، صوفے ہی بدلوا لو، دیکھو تو صحیح کیا حال ہوا ہے، بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ حالانکہ میں نے اماں سے کئی بار صوفے بدلنے کے لیے کہا تھا، پر وہ کہتی تھی نہیں، تمہارے باپ نے اپنے ہاتھوں سے خریدے تھے، تمہارے باپ کی نشانی ہے، ہمیں نہیں بدلنے صوفے۔ حالانکہ انور بھائی کے علاوہ کسی نے بھی کبھی بھی ہمارے گھر کی کسی چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ نائلہ کی عادت بہت اچھی تھی، کوئی بھی مہمان آ جاتا اس کے ماتھے پر کبھی بل نہیں پڑتے تھے، اور اب بھی وہ ماں کا زیور مانگ رہی تھی جو میری اماں نائلہ سے کہہ چکی تھی کہ ان دونوں کڑوں پر اور میرے کان کے جھمکوں پر میری پوتی کا حق ہے، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ اسی کو دینا، باقی چین لاکٹ ہے اب وہ میں تمہیں دوں گی۔ نائلہ کہنے لگی اماں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ بڑی ہیں، 100 لوگ ملنے ملانے کے لیے آتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ پر ہی جچتی ہیں، مجھے تو عادت نہیں رہی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں نے نائلہ کے ساتھ شاید بہت زیادتیاں کی ہیں، اس کا زیور اٹھا کر بیچ دیا، کانوں میں وہ آرٹیفیشل ٹاپس پہنتی تھی اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں۔ اماں کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا تھا، اسی وقت اپنی الماری سے چین لاکٹ نکلوایا اور نائلہ کے گلے میں پہنا دیا۔ خبردار جو تو نے اسے اتارا تو۔ میری والدہ نائلہ سے بہت پیار کرتی تھی
کہ وہ بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جانتا تھا کہ یاسمین اماں کے زیور کے پیچھے پڑی ہے تو لے کر ہی جائے گی، اور وہی ہوا تھا۔ ہاتھوں کے کڑے اتار کر، کانوں کے جھمکے ان کے کانوں سے اتار کر لے کر ہی وہ اپنے گھر گئی تھی۔ اس بار میری والدہ بہت روئی تھیں۔ میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ میں بنا دوں گا۔ کہنے لگی تو نے کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ وقت سے پہلے تیرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے، زیور تو بنائے گا اور یہ لے جائے گی۔ پتہ نہیں کیسی بیٹی ہے میری، میں نے تو کبھی کسی چیز کی لالچ نہیں کی، نہ تمہارے باپ نے، اور تم بھی اتنے صابر ہو۔ یہ پتہ نہیں لالچ کی اندھی کیوں بنی ہوئی ہے۔ کچھ مہینے بعد آئی تو کہنے لگی اماں بھائی سے کہیں میری جائیداد میں میرا حصہ دے، اس گھر پر میرا حصہ بنتا ہے۔ اب تو یہ گھر 3 کروڑ کا ہو گیا ہے، مجھے تو بھائی نے 50 لاکھ دے کر ہی ٹرخا دیا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اس وقت اس گھر کی قیمت 1 کروڑ بھی نہیں تھی، بس 80 لاکھ تھی، اور 50 اس نے تجھے دے دیا۔ کیسے دیا یہ میں جانتی ہوں۔ اگر اب اس گھر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو میرے بیٹے کا حق ہے، تیرا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اپنی شادی پر تو جہیز کے ساتھ اپنا حصہ بھی لے گئی تھی، اس کے علاوہ بھی جب آتی ہے اتنا کچھ لے کر جاتی ہے۔ تیرا پیٹ نہیں بھرتا؟ کہنے لگی اماں مجھے حصہ چاہیے، مجھے انور نے بھیجا ہے، آپ جانتی ہیں نا، اگر میں حصہ لے کر نہ گئی تو طلاق نامہ بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں حصہ دے دیتا ہوں۔ میرے والد کے زمانے کا گھر تھا جسے جب میں نے بیچا تو میری والدہ بہت روئی تھیں۔ میں نے چھوٹا گھر لے لیا، یاسمین کے پیسے اسے دے دیے، لیکن اس کے بعد میری والدہ نے یاسمین سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا تھا۔ ایک بار آئی تو کہنے لگی میں اپنے شوہر کے ساتھ سعودیہ شفٹ ہو رہی ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میری والدہ نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر بھی وہ اماں کے گلے لگ کر چلی گئی۔ 3 مہینے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگی اماں میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتی ہوں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، پلیز میں آپ کی ٹکٹ اور پاسپورٹ سب کچھ خود بھیجوں گی، آپ یہاں آ جائیں۔ میری والدہ کہنے لگی مجھے جب کرنا ہوگا میرا بیٹا مجھے کروا دے گا، تم رہنے دو۔ لیکن وہ رونے لگی، منت سماجت کرنے لگی۔ اماں کا پاسپورٹ میں نے ہی بنوایا تھا، البتہ ٹکٹ یاسمین نے ہی بھیجی تھی۔ اماں عمرہ کرنے چلی گئیں۔ پیچھے سے میں نے یاسمین کو بہت فون کیا کہ اماں سے بات کرواؤ تو میرا فون بند کر دیتی تھی، کہتی کہ اماں اب میرے پاس ہی رہیں گی، اور ویسے بھی وہ واپس نہیں آنا چاہتی۔ میں حیران تو ہوا تھا، پھر سوچا شاید خانہ کعبہ گئی ہیں اس لیے واپس آنے کا دل نہیں چاہتا ہوگا۔ پہلے تو میں نے زیادہ فون نہیں کیا، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ میں جب بھی یاسمین کو فون کر کے کہتا اماں سے بات کرواؤ تو وہ بات کو ٹال جاتی تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے تھے۔ نائلہ کہنے لگی آپ ایسا کریں، آپ پیچھے جا کر دیکھیں کہ اماں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں۔ مجھے یاسمین پر بھروسہ نہیں ہے، یہ بات کیوں نہیں کروا رہی؟ میں خود پریشان ہو گیا تھا، اس لیے وزٹ ویزا لے کر جب میں سعودیہ پہنچا، یاسمین کے گھر گیا تو اماں تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ تو نظر چرانے لگی، کہنے لگی مجھے کیا پتا، تم بتا کر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے، میں اچانک نہیں آ سکتا؟ کہنے لگی میں تو خود تمہیں فون کرنے والی تھی، پتہ نہیں 2 دن سے اماں کہاں گئی ہیں، میرے ساتھ ہی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ میں نے کہا 2 دن سے اماں کا پتہ نہیں ہے اور تم آرام سے بیٹھی ہو۔ کہنے لگی انور نے بہت ڈھونڈا ہے، اب میں کیا کروں؟ پہلی بار مجھے یاسمین پر اتنا غصہ آیا کہ میں غصے سے چلانے لگا۔ انور کہنے لگا ہم پر کیوں چلا رہے ہو، تم خود جا کے ڈھونڈ لو، میرے گھر تماشا نہ لگاؤ۔ میں ان کے گھر سے باہر نکل گیا، خانہ کعبہ میں رو رو کر اپنی ماں کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگا۔ میری ماں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، وہ کہاں گئی تھی یہ سوچ سوچ کر میرا دل ہول رہا تھا، جب اچانک ہی پیچھے سے مجھے آواز آئی، بیٹا اللہ کے واسطے کچھ خیر خیرات کر دو، اللہ تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا۔ آواز سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میری والدہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بھیک مانگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھا تو رونے لگی۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں تو کہنے لگی یاسمین مجھ سے یہ سب کرواتی ہے اور پیسے خود رکھ لیتی ہے، اس کا لالچ ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے میاں کو اس کے گھر والوں نے جائیداد سے بے دخل کر دیا
کیونکہ وہ بہت عیاش تھا اور یاسمین بھی عیاشی میں کم نہ تھی۔ ان کا کاروبار ڈوبنے لگا تو انہوں نے انور کو نکال دیا۔ تبھی یاسمین نے تم سے اپنا حصہ لیا اور یہاں سعودی عرب میں آ گئی، لیکن کام مجھ سے کرواتی ہے۔ ماں بننے کی بڑی بڑی آزمائشیں دے رہی ہوں بیٹا۔ میں اپنی والدہ کو یاسمین کے گھر لے کر گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں نے پاسپورٹ لیا اور پاکستان واپس اپنی والدہ کو لے آیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ دونوں میاں بیوی بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور اس وقت سعودیہ کی جیل میں ہیں۔ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اب میں نے پلٹ کر اس بہن کو نہیں دیکھا جس نے میری ہی ماں کو فقیرنی بنا دیا تھا۔ کیا ایسی بہنیں اس قابل ہیں کہ ان سے ملا جا سکے؟